کا طریقہ ملے گا۔ اسی طریقے سے جو اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا تھا، جس کے لیے میں نے اتنی لمبی چوڑی شروع میں تمہید باندھا، وہ یہ کہ آج کل شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، اور شادی ایک ایسا رشتہ ہوتی ہے جو صرف دو لوگوں کے نکاح کا نام نہیں ہوتا ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ان کے نکاح کا نام ہی صرف شادی نہیں ہے، ان دونوں کے نکاح کا نام ہی رشتہ نہیں ہے، بلکہ ایک نکاح کے ذریعے سے دو خاندانوں کا جوڑ ہوتا ہے، دو برادریوں کا جوڑ ہوتا ہے، دو گاؤں والوں کا جوڑ ہوتا ہے، دو بستی والوں کا جوڑ ہوتا ہے، اور ان دونوں میں اگر آپس میں کچھ اختلافات ہو جائے یا کوئی مسائل کھڑے ہو جائے تو پھر یہ دشمنی خالی میاں بیوی کی دشمنی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ دشمنی، یہ جھگڑا میاں بیوی سے بڑھ کے دو خاندانوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر دو برادریوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، دو محلوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دو بستیوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو نکاح کے معاملے میں بھی ہم یہ دیکھیں اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، سب سے بڑی چیز۔ اور وہ دیکھنے کے لیے ہم کو زیادہ اسٹڈی کرنے کی، مطالعہ کرنے کی یا تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے کافی ہے۔ نکاح کی جو شروعات ہوتی ہے اس کی بنیاد پڑتی ہے جب لڑکے والے لڑکی کو دیکھتے ہیں اور لڑکی والے لڑکے کو دیکھتے ہیں، وہاں سے بنیاد پڑتی ہے۔ تو یہ حدیث وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح جو کیے جاتے ہیں وہ مال و دولت کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں، خاندان کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں، اور بہت سے نکاح، بہت کم نکاح جو ہوتے ہیں وہ دینداری کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم دینداری کو ترجیح دینا، فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو، اگر دینداری کو ترجیح نہیں دو گے تو پھر آگے پریشانیاں تم کو گھیر لیں گی۔ یہ پوائنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کی شروعات ہونے سے پہلے ہی ہم کو سکھا دیا۔ اور فضائل صدقات کے اندر حضرت شیخ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں نکاح سے پہلے کی جو فارمیلٹیز ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ لڑکے میں کتنی چیزیں ہونی چاہیے، لڑکی میں لڑکے سے زیادہ کتنی چیزیں ہونی چاہیے، وہ بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، اس کو اطمینان سے دیکھنا چاہیے، تمام باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی کی اسی حدیث کو انہوں نے اس میں اور وضاحت کے ساتھ میں لکھا ہے۔ اب ہمارے یہاں پر جو نکاح ہوتے ہیں یا جو رشتے جڑتے ہیں اس کے اندر جو پہلا پوائنٹ ہے دینداری، ہم اس کو ایک دم پیچھے ڈھکیل دیتے، پیچھے ڈال دیتے اس کو۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے یہاں پہ جو دیکھی جانے والی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مالداری، لڑکے میں اور لڑکی میں، دونوں طرف دونوں لوگ یہی دیکھتے ہیں۔ ابھی سمجھو لڑکے والے لڑکی کے گھر پہ گئے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی لڑکی کے والد کا گھر کتنا بڑا ہے، ان کے کاروبار کیسے کیسے ہے، ان کے پاس میں کیا کیا ہے دنیاوی چیزیں، اور لڑکی والے اگر لڑکے کے گھر پر گئے تو وہ تمام یہی چیزیں دیکھتے ہیں کہ لڑکا کماتا کتنا ہے، مہینے کی اس کی آمدنی کتنی ہے، اور اس کی آمدنی کے ذرائع کیا کیا ہے، اس میں حلال حرام یہ بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مالدار کتنا ہے۔ اور جب دینداری کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے اور صرف مالداری کی بنیاد پر شادی ہوتی ہے تو پھر وہ شادیوں میں فتنے کی بنیاد پہلے سے ہی پڑ جاتی، مطلب رشتے جہاں سے رشتے کی شروعات ہوتی وہیں سے آپس میں اختلافات کی بنیاد ہوتی ہے۔ پھر جب منگنی کی رسم ہوتی ہے اس کے اندر بھی یہ ان کے نقص ڈھونڈتے ہیں، وہ ان کے نقص ڈھونڈتے ہیں۔ شادی ہوتی ہے تو جتنے مالدار ہوں گے اتنی ہی ان کی لسٹ لمبی ہوں گی، ہمارے مہمانوں کے لیے یہ انتظام کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، ہم کو ایسا ہال نہیں چلے گا، ہم کو ایسا ہال چلے گا، اور اس میں بھی تمام فرمائشیں پوری ہونے کے بعد میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ عیب اور نقص نکلتا ہے۔
اور پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ بنیاد مالداری ہے، پیسہ ہے، تو لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں لڑکے والوں کے طرف سے عیب اور نقص، یعنی وہ ایک دور شروع ہوتا ہے کہ تیرے باپ نے تو یہ نہیں دیا، فریج دیا تو یہ کمپنی کا دیا، کولر دیا تو یہ کمپنی کا دیا، پنکھا دیا تو برابر نہیں دیا، یہ دیا تو یہ کیسا دیا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہے عیب اور نقص، کیونکہ آپ نے بنیاد رکھی مالداری. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا دینداری کو ترجیح دو. جہاں پر دینداری دیکھی جاتی، پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا لڑکا غریب ہے امیر ہے کیسا ہے، بولے بھائی دعوت کے کام کا ساتھی ہے ماشاءاللہ، 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، نمازوں کا پابند ہے، مسجد وار جماعت میں بھی بیٹھتا ہے. کوئی آدمی نے صرف یہ چیز دیکھ کر اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا، اس کی لڑکی کا بیڑا پار ہو گیا دنیا اور آخرت دونوں لائنوں سے، اس لیے کہ روزی کا مالک اللہ ہے. ہمارے سامنے ایک نہیں 1001 ایسے قصے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ بڑے بڑے کروڑ پتی، بڑے بڑے مالدار لوگ جب زندگیوں سے اللہ کا دین اور حضور کا طریقہ نکل گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مال و دولت کا جو گھمنڈ تھا، غرور تھا، وہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد میں ایسی بھی نوبتیں آئی کہ وہ لوگ ٹکڑے ٹکڑے کے محتاج بن گئے. ایسے واقعات ہیں. اور میں سب سے بڑی مثال دے کے آپ کو بتاتا ہوں کہ مغل سلطنت کے جو وارثین ہیں، جنہوں نے ہندوستان پہ 750 سال تک حکومت کی، آج کلکتہ کے اندر سائیکل رکشہ چلاتے ہیں. کیا چلاتے ہیں؟ سائیکل رکشہ. پونے میں تو شاید کبھی آپ لوگوں نے دیکھے نہیں ہوں گے، ابھی تقریباً میرے خیال سے مہاراشٹرا میں تو شاید اس کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن آپ حیدرآباد جاؤ اور دوسرے کسی شہر میں جاؤ، آپ کو دیکھنے کو ملے گا سائیکل رکشہ رہتا، سائیکل کے جیسا چلاتے اس کو، اس کے اندر لوگ بیٹھتے. جن کے باپ دادا نے 750 سال ہندوستان پہ حکومت کی تھی، آج ان کے وارثوں کا یہ حال ہے. بیچاروں کے پاس میں سر ڈھانکنے کے لیے چھت بھی نہیں. آج وہ سائیکل رکشہ چلا کے اپنا گزر بسر کرنے کے لیے مجبور ہے. اور ایک واقعہ بزرگوں نے لکھا ہوا ہے، علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی وہ اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور جھولے میں جھول رہا تھا، اس کی بیوی بھی بازو بیٹھی ہوئی تھی. اچانک دروازے کے اوپر ایک بھکاری آیا، مانگنے والا، اور مانگنے والے نے آواز لگائی، بولے بھائی بھوکا آدمی ہوں، اللہ کے نام پہ ایک وقت کا کھانا دے دے، اللہ تیرا بھلا کرے گا. تو اس نے اپنے نوکر سے کہا اس کو ہکا لو. بولے اس کو سمجھتا نہیں دوپہر کا ٹائم ہے، ہم یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں اور ہمارے آرام میں خلل ڈالنے کے لیے آیا. نوکر گیا، اس نے اس کو ہکالا غلام نے، لیکن وہ بیچارہ بھوکا آدمی تھا، کہیں مسافر تھا دوسرے بستی کا، اور ایک دم پریشان حال تھا، کئی وقت سے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا. اس نے سوچا اتنا بڑا محل ہے، اتنی بڑی یعنی عمارت ہے، اور اتنے یہاں پہ خادم ہے اور سب لوگ ہیں، تو کم سے کم ایک وقت کا کھانا تو مجھے مل جائے گا، اور ایک وقت کا کھانا کھلانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اس کے بعد میں اس نے دوبارہ جب آواز لگائی تو یہ جو مالک تھے ان کو غصہ آ گیا. یہ حضرت خود اپنے جھولے پہ سے نیچے اترے، غصے کی حالت میں وہاں گیا، اس نے جوتا نکالا اپنا، 2-4 اس کے منہ پہ مار کے اس کو ڈھکیل دیا اپنے گھر کے دروازے کے سامنے سے. اور جب ڈھکیل دیا تو ڈھکیلنے کے بعد میں وہ بیچارہ وہاں سے روانہ ہو گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس آدمی کے دولت کا یہ گھمنڈ، یہ اکڑ پسند نہیں آئی. اور پھر کیا ہوا، ہوتے ہوتے تنزل کا دور شروع ہو گیا، اور پھر کاروبار میں گھاٹا ہونے لگا، نقصان ہونے لگا، اور ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو محل تھا وہ بھی بک گیا، سارے غلام جتنے بھی تھے وہ سب چلے گئے، تمام عیش و آرام ختم ہو گیا. اور پھر اس نے بیوی سے یہ کہا کہ دیکھ اب میری کیپیسٹی نہیں ہے میں تیرا بھی خرچہ برداشت کر سکوں.
کہا کہ میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، تو کسی اور آدمی سے نکاح کر لینا، اور اس نے اس عورت کو طلاق دے دی۔ اور پھر یہ حال ہوا کہ یہی آدمی مسجدوں کے دروازوں پر اور بازاروں کے اندر بھیک مانگنے لگا، جس نے ایک فقیر کو، ایک محتاج کو دھکے مار کر ہکال دیے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے تمام عیش و آرام، دولت وغیرہ سب کچھ چھین لی، اور یہ خود بھیک مانگنے پر محتاج بن گیا۔ اب وہ عورت جو تھی، اس کی بیوی، اس نے دوسرے آدمی سے شادی کر لی، وہ بھی بہت بڑا مالدار کروڑ پتی آدمی تھا، اور یہ آدمی بھیک مانگتے مانگتے ایک دن اپنی اسی بیوی کے دروازے پہ چلے گیا جس کو اس نے طلاق دیا تھا۔ آواز لگائی زور سے، بولے بھائی بھوکا ننگا آدمی ہوں، اللہ کے نام پہ ایک وقت کا کھانا دے دو۔ تو وہ عورت روٹی، اس کے اوپر کچھ دو گوشت ڈال کر وہ فقیر کو دینے کے لیے گئی۔ جب دی اس کو تو اس کی صورت دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ روتے ہوئے گھر میں واپس آ گئی اور بس بے تحاشا رونے لگی۔ اس کے شوہر نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بولے یہ آدمی جو بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے دروازے کے اوپر، مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے، یہ میرا پہلا شوہر ہے، اس کے پاس بڑے بڑے بنگلے تھے، حویلیاں تھی، باغات تھے، کاروبار تھے، سب کچھ تھا، لیکن آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بولے یہ بھیک مانگنے پہ محتاج بن گیا اور اپنے دروازے کے اوپر بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اور بولے میں اس کو ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ دیکھ جو بھوکے ننگے لوگ آتے ہیں، اللہ نے ہم کو اتنا دیا ہے، ایک آدھا آدمی اگر ایک وقت کا کھانا ہمارے دروازے سے پیٹ بھر کے کھا لے تو کون سی ہم کو کمی ہونے والی، مگر یہ اپنے دروازے سے بھیک مانگنے والوں کو جوتے اور لات مار کے ہکالتا تھا۔ تو وہ جو شوہر تھا اس کا، وہ کہنے لگا کہ تو نے اس کو تو پہچان لیا لیکن تو نے مجھے نہیں پہچانا۔ بولے نہیں، میں نے تم کو نہیں پہچانا۔ بولے میں وہی بھکاری ہوں جو تمہارے دروازے پہ ایک وقت کا کھانا مانگنے کے لیے آیا تھا، اور تیرے شوہر نے مجھے جوتے مار کر ہکالا تھا، میں وہی بھکاری ہوں۔ دیکھ یہ خدا کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے، اس نے مجھے بھیک سے اس محل کے اندر پہنچا دیا اور اس کو محل سے اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیک کے کٹورے کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ یہ پرانے زمانے کے قصے کہانیاں ہو گئے، میں آپ کو لیٹسٹ میں ایک نیا یہ زمانے کا قصہ سناتا ہوں۔ میں ایک جگہ شادی میں گیا، وہاں پہ ایک آدمی گیٹ کے اوپر کھڑے ہوا تھا ایسی منگنے والا، تو ہمارے جو دوست تھے، دلہن کے چچا ماموں کچھ ہونا رشتے میں، انہوں نے کیا کیے، مجھے بولے مولانا ایک منٹ رکو، بولے یہ جو منگنے کو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت تنگ کر رہا، بہت بار بار آ رہا، بولے میں ذرا اس کو کھانا لا کے دے دیتا۔ وہ گئے، انہوں نے ایک پلیٹ میں بریانی لا کر دیے، اس کو بٹھا دیے سائڈ میں کھانے کے لیے، اور پھر مجھے بولنے لگے، کھانا وغیرہ ہوا، باہر ہم لوگ نکلے تو مجھے بولنے لگے مولانا یہ جو آدمی جس کو میں نے کھانا لا کے دیا نا، اس کی اسٹوری آپ کو نہیں معلوم ہے؟ بولے نہیں بھائی۔ میں بولا میں تو یہاں کا ہوں نہیں، میرے کو کیا معلوم؟ بولے مولانا یہ آدمی وہ ہے جو 100 روپے کی نوٹ کی بیڑی بنا کے پیتا تھا، بولے ایسی 100 کی نوٹ کی بیڑی بناتا تھا اور وہ پیتا تھا، بولے، اور وہ زمانے میں جب لوگوں کے پاس میں کار نہیں ہوتی تھی، یہ جہاز سے سفر کرتا تھا، بامبے سے پونا، پونے سے دلی، دلی سے کدھر، مطلب جہاں بھی جہاز سے جانے کا ہے۔ لیکن بولے خدا کا نظام دیکھو، اس کو جوئے کی، شراب کی یہ ساری لت پڑ گئی، اس کے اندر دولت آہستہ آہستہ ختم ہوتے گئی، اور یہ نوبت آ گئی کہ آج یہ بھیک مانگنے کے لیے محتاج بن گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہماری بات شادی پہ سے چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینداری کو ترجیح دو، مال اور دولت کو ترجیح مت دو، کہ مال دیکھ کے ہم نے اپنی بیٹی دے دیے یا اپنے بیٹے کا نکاح کسی مالدار گھرانے میں کیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مال دولت کی جو چمک ہے، دمک ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ مال ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن دینداری زندگی میں ہوں گی تو پھر زندگی میں چین ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دینداری کو ترجیح دو۔ اور دینداری میں بھی میرے محترم بزرگوں یہ دیکھنا چاہیے کہ گھر میں بھی دین کا ماحول ہے یا نہیں ہے، جہاں پہ ہماری بیٹی جانے والی ہے
یا ہم اپنے بیٹے کے لیے جہاں سے لڑکی لے کر آ رہے ہیں ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے، اس گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اس گھر کے جو افراد ہیں ان کا دعوت کے کام سے لگاؤ ہے نہیں ہے، اس گھر کے اندر مستورات کو دین کیا ہے وہ معلوم ہے نہیں ہے، وہاں کے افراد کیسے ہیں، یہ تمام چیزیں دیکھنا چاہیے۔ یہ دیکھ کر اگر آدمی نکاح کریں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دنیا اور آخرت دونوں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے فضائل صدقات کے اندر کہ نیک بیوی اگر ہوں گی، کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہا کہ نیک بختی کی علامت 3 چیزیں ہیں، اس میں فرمایا کہ نیک بیوی، جس کو یہ 3 چیزیں مل جائے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی، اس میں سب سے بڑی چیز فرمایا نیک بیوی۔ اور یاد رکھو نیک بیوی آئیں گی اس گھرانے سے جس گھرانے میں فضائل کی تعلیم ہوتی ہے، جس کے مردوں کے اوقات دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لوگ واقف ہیں۔ ورنہ خالی مال دیکھیں گے، دولت دیکھیں گے تو پھر ویسی نوبت آئیں گی کہ مستورات کے ایک اجتماع میں مولانا تقریر کرنے لگے اور بار بار بولنے لگے ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے نبی، تو ایک مالدار گھرانے کی لڑکی وہ ایک بازو میں بڑے بھی کو پوچھنے لگی، مولانا بولے خالہ یہ مولانا گھڑی گھڑی ہمارے نبی بول رہی ہے، ہمارے نبی کون ہے؟ بولے یہ کس کا نام ہے ہمارے نبی؟ تو مال دولت کو دیکھیں گے یہ نوبت آئیں گی۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے، اور جو سیرت کا بیان ہے وہ اگلے ہفتے سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔